دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے اسلاف یہ بات کہا کرتے تھے کہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے افضل ہے۔ ایسا علم جو اللہ رب العزت کی معرفت رکھتا ہو، اس زندگی کی اصل حقیقت کو جانتا ہو، وہ چاہے ایک قطرہ کیوں نہ ہو۔ اور دوسری جانب ایک وہ شخص ہے جو اس سارے کے ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، لیکن اللہ کی بات، اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور اس زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتا، تو وہ جاہل ہے۔ اور یہ علم کا ایک قطرہ اس جہالت کے سمندر سے افضل ہے۔ لیکن وہ عمل کا ایک قطرہ جو علم کے ساتھ ہو، یعنی کہ علم ہے لیکن عمل نام کی چیز کوئی نہیں ہے، تو عمل کا وہ ایک قطرہ جو علم کے ساتھ ہو، وہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ وہ علم سارے کا سارا قرآن آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہے، بخاری کی احادیث آپ کو انگلیوں پہ یاد ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قیامت والے دن آپ کو کخ فائدہ نہیں دے گا اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ وہ کسی کام کی شے نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ علم کا پھل وہ عمل ہوتا ہے۔ جیسے پھل کے بغیر درخت بیکار ہوتا ہے، ایسے عمل کے بغیر علم بیکار ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو دوا دی گئی ہے، تو دوا کا لے لینا وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر آپ اس دوا کا استعمال نہیں کرتے۔ وہ دوا کتنا اثر رکھتی ہے وہ تب پتہ چلے گا جب آپ اس دوا کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں گے۔ یہی معاملہ اسلام کا ہے بھائی، کہ یہ اسلام کبھی کبھی سننے میں بورنگ لگتا ہے، سننے میں دلچسپ نہیں لگتا، سن کے ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ والا ذکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں رزق ملے گا، تو اب یہ بات پلے نہیں پڑتی ہے کہ بھئی رزق کا ذکر سے کیا تعلق ہے، میری دکان کا، گاہکوں کا اس فلاں ذکر کے ساتھ جو ایک لائن کا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو وہ سننے کے اندر ویسے سمجھ نہیں آتا، اس لیے شرط کیا رکھی ہوئی ہے، بھائی اس کو عمل میں ایک بار لے کر آؤ۔ یہ اثر کیسے دکھلائے گا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات
جانے اور اس کا یہ احکامات جانے جو اس نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں، وہ اثر پیدا کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ صرف ان کو یاد نہ کرو، صرف ان کو کسی کے ذریعے نصیحت حاصل نہ کرو، بلکہ ان کو اپنے عمل کے اندر لے کر آؤ تو یہ اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے علم اثر اس وقت پیدا کرتا ہے بھائی جب وہ عمل کے اندر آتا ہے، اور جو بولنے والا شخص ہوتا ہے اس کی بات میں بھی اللہ اثر اس وقت رکھتا ہے جب وہ عمل والا ہوتا ہے۔ جب وہ جو بات کر رہا ہے اس کے مطابق خود زندگی گزار رہا ہے، اس وقت وہ علم جو ہے وہ اس کے لیے بھی بامعنی ہے، فائدے والا ہے، اور جو آگے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حوالے سے دنیاوی علم رکھتے نہیں تھے، لیکن وہ کون سا علم رکھتے تھے بھائی؟ وحی کا علم دین کا علم تھا صرف ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ اس علم سے مجھے بچا، مجھے دور کر دے، حالانکہ ان کے پاس علم صرف اور صرف وحی کا علم ہے، اس علم سے مجھے بچا، دور کر دے جو علم نفع فائدہ نہیں دیتا، انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، یعنی کیونکہ اس پہ وہ عمل نہیں کرتا تو اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، تو ایسے علم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہمارا معاشرہ، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، جاننے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، جن کو پتا ہے میرا مسلک کیا ہے، میری جماعت کیا ہے، میں نے کس بات کا نعرہ لگانا ہے، اس کے جاننے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہمارے معاشرے میں، جس کو جالا کہتے ہیں، جالے پیدا ہو گئے بہت زیادہ، جو نعرے مارتے ہیں، لفظوں کے شعر ہیں سارے کے سارے، لیکن جب عمل کی بات آئے تو اس کے اندر ہمارے پاس قلیل تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور انہی کے عمل سے یقین جانے اس دنیا کے اندر اسلام قائم ہے، وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ کو معاشرے کے اندر برائی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے میرے بھائی، علم موجود ہے، مساجد موجود ہے، مدارس موجود ہیں، لیکن عمل کرنے والے لوگ جو ہے وہ تھوڑے ہو گئے۔ پورا قرآن سینے میں لے کے رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو سینے میں رکھا ہوا ہے قرآن ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ کم ہو گئے۔ ہم عمل کی میدان میں ماٹھے ہو گئے، پیسے، دولت، ان چیزوں کی وجہ سے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار قائم نہیں ہوتے، کیونکہ اکثر انبیاء آپ دیکھیں وہ دنیاوی حوالے سے بالکل زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ منفی میں ہوتے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، پوری قوم اکیلے ابراہیم، لیکن کون جیتا؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون سپر پاور ہے اس وقت کا، اور موسیٰ علیہ السلام علاقے کے اشتہاری بن کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف سپر پاور ہے، دوسری طرف فقیری کی حالت میں، مسکینی کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام ہے، تو کون جیتا؟ ایک طرف پورا مکہ ہے، بلکہ سارے عرب کے قبائل خندق کے موقع پر اکٹھے ہوئے، سارے اکٹھے ہو گئے، اور دوسری طرف اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیری کی حالت میں پیٹ پہ خندق میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کون جیتا؟ اللہ نے اتنی زیادہ کہانیاں، قصے، ہم تو آخری امت ہے میرے بھائی، ہمارے حصے میں سب سے زیادہ کہانیاں آئی ہیں، ہمارے حصے میں سب سے زیادہ قصے آئے ہیں، کیونکہ سب کچھ ہم سے پہلے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ میرا دنیاوی معیار بڑا ہوگا اتنی مجھے فتح ملے گی۔ آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا، ہمارے حکمرانوں کی گفتگو سن لیں، مجال ہے مہنگائی کے علاوہ ان کو رونا رونا آتا ہو، ہر طرف کیا ہے؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، یعنی کہ پیسہ، جب تک پیسہ نہیں آئے گا یہ ملک نہیں سدھر سکتا۔ آپ کو ہر حکمران اور پورا میڈیا صرف یہ ایک بات کرتا نظر آئے گا، وہ یہ بات کبھی نہیں کریں گے کہ بھائی ایمان کی بنیاد پہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں، عمل کی بنیاد پہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا صرف اس کے مطابق ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیں اللہ 100% توقع ہی نہیں کرتا، کیونکہ انسان 100% ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کا دن ہے بھائی، ترازو لگنا ہے، ترازو لگنا ہے۔ وہ ترازو کیوں لگنا ہے؟ کہ دونوں طرف 50-50 کلو سیب پڑے ہوئے بھائی، اس میں بھی 50 کلو سیب ہے، اس میں بھی 50 کلو سیب ہے۔ اب ایک کا پلڑا بھاری کرنا ہے، صرف آپ نے چھوٹا سا سیب ہی رکھنا ہے نا اس طرف، ایسا ہی ہے بھائی، صرف چھوٹا سا سیب رکھنا ہے اور وہ پلہ کیا ہو جانا ہے؟ بھاری ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف گلے ہوئے سیب ہیں اور ایک طرف صاف ستھرے تازہ سیب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کرنا قیامت والے دن۔ اب ایک طرف نیکیاں ہیں اور دوسری طرف برائیاں ہیں،
اور وہ دونوں اگر برابر ہو جائیں تو صرف ایک ہی نیکی چاہیے آپ کو ایک سائڈ پہ کہ پلہ بھاری ہو جائے اور آپ جنت والے بن جائیں. ایسے ہی ہے. تو اب 51 یعنی کہ اگر 100 ہوں تو آپ کی 51 اگر نیکی ہے تو 49 برائیاں موجود ہیں لیکن آپ جنت میں جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب عمل بھی توقع کیا تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی اب 100% اسی کے مطابق ہو جاؤ. بس اللہ ایک چیز کہتا ہے خیر غالب ہو جائے. آج کا معاشرہ جب دیکھا جائے نا اس میں شر غالب ہے. تو جب خلافت تھی نا ایسا نہیں تھا بھائی کہ اس وقت زنا نہیں ہوتا تھا, کوئی چوری نہیں ہوتی تھی, کوئی لوگ شراب نہیں پیتے تھے, یہ ناممکن ہے. کیا تھا کہ جو بھی ہماری خلافت کے اندر آتا تھا, ہمارے ایریاز کے اندر آتا تھا, وہ یہ دیکھتا تھا یہاں پہ خیر کیا ہے, غالب ہے. اکثریت نماز پڑھ رہی ہے, اکثریت سنت رسول والی ہے, اکثریت یہ کام کرتی ہے. تو اب کیا ہے, اکثریت جھوٹ بولتی ہے, اکثریت رشوت خور ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے مسئلہ ہے کہ خیر جو ہے وہ غالب رہے. یہ عمل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توقع کرتا ہے. 100% اللہ جانتا ہے میں نے بندے کو بنایا ہے, انسان کو بنایا ہے, اور یہ خطا کا پتلا ہے, یہ 100% کبھی بھی نہیں کر سکتا. ہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ 100% کی سٹرگل جاری رکھنی ہے, اس کی کوشش جاری رکھنی, یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ, یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے.